چل رہی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع ہے نماز جنازہ اور دیگر نمازیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ اسلام میں دیگر نمازوں کا بھی حکم دیا گیا ہے، جن کو ہم نفلی نمازیں کہتے ہیں. ان میں فرض نمازوں کے علاوہ دیگر کئی نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہیں. ان میں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ سے مراد ایسی نماز جو چند مسلمان اگر ادا کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. نفلی نماز سے مراد وہ نماز ہے جس کا پڑھنا ثواب کا باعث ہے اور اگر نہ پڑھیں تو گناہ کا باعث نہیں ہوتا. نماز جنازہ، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر انسان کی زندگی کا ایک عرصہ متعین ہے اور جو وہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو انسان کو موت آ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس کو قبر تک پہنچانے کے لیے اسلام نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے. میت کو سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے. یہ 3 مراحل ہیں. یہاں پہ ہم نماز جنازہ کا طریقہ کار جو ہے اس کو بیان کریں گے. نماز جنازہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ میت امام کے سامنے رکھی جاتی ہے اور باقی نمازی امام کے پیچھے صفیں باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں. امام اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ شروع کرتا ہے. نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، دوسری کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد امام سلام پھیر لیتا ہے، اس کے پیچھے مقتدی بھی سلام پھیر لیتے ہیں. نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجود نہیں ہوتے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قیام کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن صفیں اسی طرح باندھی جاتی ہیں جس طرح نماز میں صفیں باندھی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے نماز اس کا ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی جنازہ میں 100 مسلمان شریک ہو کر اس کی میت کے لیے شفاعت کریں تو اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے. یعنی جتنے مسلمان زیادہ ہوں گے میت کے لیے اس میت کے لیے مغفرت کے لیے کے ثواب زیادہ ہوں گے. میت جو ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ درجہ ملے گا. اسی طرح پڑھنے والے کے لیے کیا ثواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے نماز جنازہ ادا کی اس کے لیے 1 قرات اجر ہے اور اگر اس کے دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کے لیے 2 قرات ہیں اور قرات اود پہاڑ کی مثل ہے. قرات سونے کے خالص پن کو ناپنے کا معیار ہے. 24 قرات سونا خالص ترین سونا سمجھا جاتا ہے. ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کا وزن عام طور پر قرات میں ناپا جاتا ہے. قرات ایک پیمانہ ہے. اس کے بعد ہے اس کی اہمیت. نماز جنازہ ایک فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ سے مراد کہ سب لوگوں کا نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں. اگر علاقے کے چند لوگ بھی پڑھ لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جس قدر بھی آدمی زیادہ ہوں گے اس قدر اس کے حق میں اچھا ہے، کیونکہ کیا معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے. نماز جنازہ جہاں ہمارے دین کا ایک انتہائی اہم جزو ہے، وہیں اس کی ہماری معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. نماز جنازہ مسلمانوں کے اجتماع کا سبب بنتی ہے. دور و نزدیک سے لوگ نماز جنازہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. تمام ذاتی رنجشیں مٹا کر لوگ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں. نماز جنازہ سے باہمی ہمدردی و بھائی چارے کا درس ملتا ہے. نماز جنازہ عام طور پر نماز پڑھنے کے لیے اہل محلہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن نماز جنازہ جب کسی شخص کی پڑھی جائے تو دور دراز سے رشتہ دار، دوست، احباب جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بعض اوقات ان کے درمیان کوئی چھوٹی موٹی رنجش ہوتی ہے تو وہ اس رنجش کو بھلا کر دوست کے یا بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں. اس سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے.
اب آتے ہیں دوسری نمازوں کی طرف. نماز جنازہ کے علاوہ دیگر نمازیں. نماز استسقاء. نماز استسقاء، استسقاء کے معنی پانی طلب کرنے کے ہیں. استسقاء اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے ایک مسنون عمل ہے جو خاص آداب کے ساتھ خشک سالی کے دوران بجا لایا جاتا ہے. نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ امام بستی سے باہر کسی میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر کے 2 رکعت نماز پڑھائے. اس میں اونچی آواز سے قرأت کی جاتی ہے. نماز کے بعد کھڑا ہو کر امام خطبہ دیتا ہے اور اس کے بعد خشوع اور خضوع کے ساتھ توبہ استغفار کی جاتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے بارش کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بارش برسا دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے نماز حاجت. جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ 2 یا 4 رکعت نماز نفل بعد از نماز عشاء پڑھے، پھر اپنی حاجت کا سوال کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روا ہوگی. مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں. یعنی آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگنا چاہتے ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو نوکری کی ضرورت ہے، یا کوئی آپ کسی مسائل کا شکار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ مدد کے طلبگار ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے اس طریقے سے جس طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے نماز پڑھیں گے اور اپنی حاجت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے نماز تہجد. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں. اگر تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو وتر کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، لیکن اگر اٹھنے کا یقین نہ ہو تو وتر کو عشاء کے بعد پڑھ لینا چاہیے. اس کا بہترین وقت جس شب سے لے کر آخر شب ہے. تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے. احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد ہے. اس کو حضرت داؤد علیہ السلام صلاۃ داؤد اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے تیسرے حصے میں اٹھ کر یہ نماز ادا کرتے تھے، تو اس کو صلاۃ داؤد بھی کہا جاتا ہے. وہ آدھی رات سوتے، پھر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے. یہ حدیث تمام احادیث کی کتابوں میں متفق علیہ میں بیان کی گئی ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے نماز اشراق. نماز اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے. اسے نماز فجر اور صبح کے وظائف پڑھ کر اٹھنے سے پہلے اسی مقام پر ادا کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھ کر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے، اس کے لیے کامل و مقبول حج و عمرہ کا ثواب ہے. یعنی ایک حج اور عمرے کے برابر اس کا ثواب ہے. عام طور پر اشراق کا وقت جو ہے سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے. جب یعنی سورج نکل آئے پوری طرح تو اس کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے نماز چاشت. نماز چاشت کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے سے شروع ہوتا ہے. جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے. یعنی تقریباً سورج طلوع ہونے کے 2 گھنٹے بعد اس کا وقت جو ہے نماز چاشت کا وقت ہوتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تو آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے. اس کے بعد ہے تحیت المسجد. مسجد کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے، جب انسان مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے. اس کو اوقات مکروہ کے سوا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. یعنی 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے پڑھنے سے اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں. اور اوقات مکروہ کیا ہے؟ اوقات مکروہ جو ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. 3 اوقات ایسے ہیں جس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی. کوئی بھی نماز، نفلی نماز بھی ادا نہیں کر سکتے. اس میں
پہلا ہے طلوع آفتاب، دوسرا ہے غروب آفتاب، اور تیسرا ہے زوال کا وقت، جب سورج عین سر کے اوپر ہو، یعنی سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، یا سورج سر کے اوپر ہو، تو یہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ ان تین اوقات میں نماز، کسی بھی نماز کا، خواہ وہ نفلی ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اس کا پڑھنا منع ہے۔ اس کے بعد ہے اگلی نماز جو ہے تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو جسے صلاۃ سنت الوضو بھی کہتے ہیں، ایک نفل نماز ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس طریقہ کے مطابق وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز سوچ بچار نہ کرے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کتاب میں نہیں ہے، مثلا عیدین کی نمازیں، اس کے علاوہ نماز کسوف اور نماز خسوف، جب سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے، اس وقت بھی ایسی نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کریں۔ اور عیدین کی نمازیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شکرانے کی نمازیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ان نمازوں کا ہم نے مختصراً ذکر کیا ہے۔ تو